بھول بھلیاں تیری گلیاں از قلم فائزہ افتخار ایپیسوڈ 9۔ مجھے آپ سے منزہ کے رشتے کے سلسلے میں بات کرنا ہے، کلثوم نے جمیل سے کہا۔ پہلے منزہ سے اس سلسلے میں بات کرنا ہوگی، پھر کوئی قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ میں بات کر چکی ہوں، ثنا نے بھی اسے سمجھایا ہے۔ میرا خیال ہے اب وہ رضامند ہے اور اسے اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اپنے بھائی بھابھیوں پہ اتنا اعتماد تو ہونا چاہیے کہ وہ اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ تم تو اعتماد کی بات مت کرو کلثوم۔ اگر منزہ جان لے کہ تم اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہو تو کتنا دکھ ہوگا اسے۔ کیوں ہوگا؟ میں نے کیا برا کیا ہے اس کے ساتھ؟ وہ بلبلا اٹھی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ کیا میں اندھا ہوں، دیکھ نہیں رہا کہ پچھلے 1-2 ہفتوں میں تمہارا سلوک اس کے ساتھ کیسے بدلا ہے؟ اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ نہ آپ وہ فضول خیال ظاہر کرتے، نہ میرا دل میلا ہوتا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں منزہ کے لیے دل وسیع نہیں کر سکی۔ آپ کی بہن ہونے کے ناطے وہ مجھے عزیز ہے اور میں یہ بھی مانتی ہوں کہ وہ ایک بے مثال نند ہے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بن سکتی، مگر جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پوری نیک نیتی سے چاہتی ہوں کہ اس کا گھر بس جائے۔ تم عرفان کی بہن بن کے بھی سوچو تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ دیکھو تمہیں عرفان کی شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے، یا وہ خود کبھی نہ کبھی کر لے گا۔ پتہ نہیں اس کی بیوی کیسی ہو، کس مزاج کی ہو، ہم سے میل جول رکھنا پسند کرے یا نہ کرے۔ پھر وہ ہمارے سارے پلانز، وہ اکبر کی تعلیم، وہ میرے بزنس میں فائنانس کا ارادہ، سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ منزہ سے رشتہ ہونے کی صورت میں عرفان ہمارے اور قریب آ جائے گا، منزہ بھی تمہاری مشکور ہو جائے گی، سب کچھ۔ بس کرے جمیل، کلثوم نے کراہیت سے جھرجری لی۔ بس کرے، مجھے گھن آ رہی ہے آپ کی باتوں سے۔ بکواس مت کرو، وہ خجل سا ہو کر بولا۔ میرے دل میں ندامت کا ایک ہلکا سا احساس تھا کہ شاید میں نے منزہ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ آج وہ بھی دھل گیا۔ میں نے جو کہا، جو کیا، چاہے بدگمانی میں گھر کے یا چاہے کسی خطرے کے تحت، مگر وہ خالص تو تھا، آپ کی طرح غرض میں ڈوبا ہوا نہیں تھا۔ عرفان سے جو میں لینا چاہتی تھی یا کروانا چاہتی تھی صرف اس لیے کہ وہ صاحب حیثیت ہے اور بہن ہونے کے ناطے میرا حق ہے کہ میں ضرورت پڑنے پہ اس کی مدد لے سکوں، مگر آپ تو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے اسے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی بہن کو چارہ بنا کے۔ اب تو میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ غرض کے تحت باندھے جانے والے رشتے کبھی پائیدار نہیں ہوتے، اور میں اسے یہاں بیٹھا بھی نہیں رہنے دوں گی، ورنہ آپ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت دوبارہ اسے استعمال کرنا چاہیں گے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ میری بہن ہے۔ جمیل نے کمزور انداز میں اپنا دفاع کرنا چاہا، جسے کلثوم خاطر میں نہ لائی۔ جمشید اور ثنا کو فون کر دیتی ہوں کہ منزہ راضی ہے، اب ہمیں حتمی فیصلہ لینا ہے۔ ایک اچھا رشتہ ہے میری نظر میں۔ کس کا؟ حمیدی بوا نے کل ہی بتایا ہے، راوی روڈ کے رہائشی ہیں، اچھے کھاتے پیتے خوشحال لوگ ہیں، مختصر خاندان ہے، لڑکے کی بہن شادی شدہ ہے، صرف ایک ماں ہے اور ایک بچی۔ بچی؟ ہاں، 3 سال پہلے اس کی بیوی ڈیلیوری کے دوران وفات پا گئی تھی۔ آج پھر؟ نہیں اماں، اتنی جلدی میں دوبارہ نہیں آ سکتی۔ پروین نے شمشاد بیگم کا بلاوا سن کر فون پر جواب دیا۔ ابھی اسی دن تو رات رہ کے گئی تھی، اتنی جلدی میاں صاحب نہیں مانیں گے۔ تیرے میاں صاحب کی تو… شمشاد نے باقی کا فکرہ دانت پیستے ہوئے دل ہی دل میں ادا کیا کہ بیٹی شوہر کی بے ادبی کو کہیں دل پہ ہی نہ لے لے۔ انہیں اس کی یہی عادتیں تو زہر لگا کرتی تھی۔ شوہر تو شمشاد بیگم کبھی کبھی ہوا کرتا تھا، مگر کیا مزے سے عمار بہنوں کے ساتھ مل کے اس پہ بھپتیاں کسی جاتی تھی، ٹھٹھے لگائے جاتے تھے۔ اور ایک یہ ہے، خود تو شوہر کے سامنے بھیگی بلی بنی رہتی ہے، میرے سامنے بھی دماد کو ہوا بنا کر رکھ دیا ہے۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ اب دیکھنا، نویدہ اتنی مشکل سے مانا ہے، پٹھی مت کہے، دماغ گھومتے دیر نہیں لگتی، کیا پتہ کل پرسوں پھر مکر جائے۔ وہ حمیدی کہہ رہی تھی آ جانے کا، کوئی اچھا رشتہ ہے اس کے پاس، تو آ جائے گی تو بات کر لے گی، ساتھ بھی چلی جائے گی۔ اماں بات تو ٹھیک ہے، مگر… پروین تذبذب میں پڑ گئی۔ اور پھر اس مرحلے پہ میرا جانا ایسا ضروری نہیں۔ ایسا کریں، آج حمیدی بوا کے ساتھ آپ خود ہی ہو آئیں، اگر لڑکی اچھی ہے تو پھر بات آگے بڑھانے کے لیے میں اگلے چکر میں ساتھ چلی جاؤں گی۔ ہمیں زیادہ لمبی بات چلانی ہی نہیں، لڑکی پسند آئی تو ساتھ ہی ہاتھ پہ شگن کے پیسے رکھ دیں گے اور نکاح کی تاریخ لے لیں گے، مگر ابھی آپ تو ہو کے آئیں، میں پھر صحیح۔ لے ایمے، تجھے پتا تو ہے کہ تیری اس حمیدی کی ہبڑ ہبڑ اردو مجھے کک سمجھ نہیں آتی، ہورے کی بولی جاتی ہے،
یہ نہ ہو وہ کہے کچھ میں کچھ سمجھوں، بات کچھ کی کچھ ہو جائے، بس تجھے آنا ہوگا۔ اماں، وہ ضد چھو گئی، ضروری تو نہیں کہ وہ لڑکی جو آج ہم دیکھنے جائیں وہی ہماری مطلوبہ لڑکی ہو، نہ جانے کتنے گھر دیکھنا پڑیں گے، کتنے دن لگ جائیں گے، میں روز روز گھر بار اور بچے چھوڑ کر نہیں آ سکتی، لڑکیاں دیکھنے تو آپ ہی جائیں، کوئی پسند آ جائے تو پھر بتا دینا، میں آ جاؤں گی۔ کیوں نویدے بیچارے کی لٹیا ڈبو رہی ہو؟ سراج الدین جو باتھ روم سے آنے کے بعد لباس تبدیل کرنے کے دوران اور اب بال بناتے ہوئے پروین کی یک طرفہ گفتگو سن رہے تھے، اچانک کہہ اٹھے۔ پروین نے بخلا کے ماؤتھ پیس پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جی کیا مطلب؟ تمہیں اپنی ماں کی پسند پہ اعتبار ہے جو سارا مسئلہ ان کی پسند پہ ڈال رہی ہو؟ ساجدہ کی بات تکا لگا، ضروری تو نہیں کہ ہر بار لگ جائے۔ تو پھر کیا کروں، مجبوری ہے۔ دبے دبے الفاظ میں پروین نے اپنا عذر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خواہش بھی بغیر الفاظ کا جامہ پہنائے بیان کر دی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، مگر شام سے پہلے پہلے آ جانا، اور یہ روز روز نہیں چلے گا، کوشش کرو یہ معاملہ جلد انجام کو پہنچ جائے۔ میں ابھی اماں کو، وہ بے یقین بھی تھی اور پرجوش بھی، فوراً شمشاد بیگم کو بتانے لگی۔ ہیلو، ہاں اماں، وہ میں چونگا کان سے لگائے بیٹھی ہوں، تو کیا مرد کے پیر دبانے چلی گئی تھی؟ شمشاد بیگم نے طنزیہ ہنکارا بھر کے کہا۔ اماں، میاں صاحب مجھے چھوڑنے آ رہے ہیں، بس حمیدی بوا کے آتے ہی نکل چلیں گے، مجھے گھر جلدی واپس پہنچنا ہے۔ ایک تو تجھے ہر وقت جلدی پڑی رہتی ہے، سوچا تھا واپسی پہ انارکلی کا چکر لگائیں گے۔ پھر صحیح اماں، وقت پہ تیار رہنا، اللہ حافظ۔ فون رکھ کے وہ گھڑی باندھتے سراج الدین کو مشکور انداز میں تکنے لگی۔ بہت بہت شکریہ، میں بس 5 منٹ میں تیار ہوتی ہوں۔ وہ اٹھی۔ شکریہ تمہیں نہیں، نوید کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہربانی میں نے تم پہ نہیں کی، بس نوید بیچارے کا خیال آ گیا تھا۔ اور ہاں، 5 منٹ ہی ہونے چاہیے۔ تیرا بیڑا ترجے حمیدے۔ شمشاد بیگم نے حمیدی کی زبانی رشتے کا احوال جاننے کے بعد بے ساختہ دل جلے انداز میں دہائی دی، غنیمت تھا کہ ساتھ 2 ہتھڑ نہیں دے مارے۔ میرے نویدے کے لیے رانڈ ہی رہ گئی تھی، چٹے جھاٹے والی۔ آئے ہائے، کیسا چٹا جھاٹا بہن، مشکل سے 25 سال کی ہوگی بچی، حمیدی بوا نے 3-4 سال کے ہیر پھیر کو جائز سمجھتے ہوئے کہا۔ اور تمہارا لونڈا کون سا سچ مچ کا لونڈا ہے، 40 سے اوپر ہے اور رنڈوا، وہ بھی کم صاف گو نہ تھی۔ مرد تو 60 بھی پاٹھا ہوتا ہے حمیدی، اور میرا نوید تو ہر مہینے ہزاروں کماتا ہے، یہ 15 مرلے کا 2 منزلہ مکان، گڈی، کاروبار اور بچی، حمیدی بوا نے اضافہ کیا۔ تو جو کڑی تو بتا رہی ہے وہ کون سی چھڑی چھانٹ ہے، ایک چھپکلی تو اس سے بھی چمٹی ہے۔ اوہو اماں، آپ دونوں کس بحث میں پڑ گئی؟ قریب تھا کہ وہ دونوں آستینیں پلٹنا شروع کر دیتی، پروین نے دخل دیا۔ حمیدی بوا، کچھ اور بتائے لڑکی کے بارے میں۔ اور کیا سننا ہے تو نے؟ بتا تو رہی ہے کہ 5-6 سال کی بچی ہے، 3 سال پہلے خصم مر گیا تھا، اور اب کیا باقی ہے سننے کو؟ دفع دور، میں نہیں دیکھتی ایسی زنانی، منحوس منہ متھے والی۔ آئے ہائے شمشاد بہن، بیٹی پوتی والی ہو، یوں منہ بھر کے کسی کو مت کوسو۔ ہاں پروین بیٹی، تو میں کہہ رہی تھی کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، کم عمری میں شادی ہوئی، کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی، مگر تم دیکھو تو دوشیزگی والی معصومیت اور سادگی اب تک چہرے پر ہے، اور ہاں BA پاس بھی ہے۔ لو گالی مک گئی، شمشاد نے ہاتھ جھاڑے۔ BA پاس تو شادی کم عمری میں کیسے ہوئی؟ بڈھی ہو کے شادی کی، اب کدھر سے 25 سال کی ہوئی وہ؟ توبہ حمیدی، تھوڑے جھوٹ بول۔ اماں، 19 سال کی لڑکی BA کر لیتی ہے، وہ کون سا بڑی بات رہی ہے؟ مگر اپنا نویدے تو FA پاس ہے نا۔ وہ بات کی باتیں ہیں، اور ویسے بھی اس پہ اعتراض لڑکی والوں کو ہونا چاہیے، ہمیں نہیں۔ اگر انہیں نہیں ہوگا تو ہم یہ اعتراض کیوں اٹھائیں؟ مجھے تو یہ بات دل کو لگ رہی ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، روشن دل اور روشن خیالات کی ہوگی۔ پراں روشن دل روشن خیالات، شمشاد نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا۔ بالکل صحیح اندازہ لگایا، حمیدی بوا باغ باغ ہو گئی۔ بڑے اچھے طور طریقے ہیں اس کے، اماں باپ رہے نہیں، دونوں بھائیوں کی لاڈلی ہے، بھابیاں تک اس کے گن گاتی ہیں۔ تو دھکا کیوں دے رہی ہیں بھابیاں؟ چوم چاٹ کے رکھ لیں اسے اور اس کی بچی کو۔ یہ تو ان بھلی بیبیوں کی نیک نیتی ہے جو انہوں نے نند کے لیے ایسا سوچا، ورنہ گھر کی چاکری کے لیے بھی رکھ سکتی تھی۔ ویسے بھی بیوہ کا نکاح تو شرع میں بھی حکم ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے جو وہ موت تک بیوگی کی چادر اوڑے رکھے۔
ہاں تو پروین بیٹی، میں تو کہوں تم ایک بار میرے ساتھ چل کر دیکھ لو۔ ہاں بوا، اب آئی ہوں تو دیکھ لیتی ہوں۔ حمیدی بوا کے حسب توقع پروین کو منزہ، خود اس کا گھر بار اور بھائی بھابھی سب پسند آئے تھے۔ شمشاد بیگم منہ بنا کے بیٹھی ناقدانہ نظروں سے سب کو دیکھتی رہی۔ منزہ جو خود بھی جیسے دل مار کے وہاں سب کے درمیان بیٹھی تھی، اسے تو شمشاد بیگم نے خاص تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ سوچ کے آئی تھی کہ اس کے پکے پن اور بڑھتی عمر کے بارے میں ضرور کوئی نکتہ نکال کے حمیدی کو عین موقع پہ شرمندہ کرے گی، مگر وہ اس میں ناکام رہی۔ منزہ کے چہرے پہ پھیلا عجیب سوز اور حزن اسے بے حد حسین بنا رہا تھا۔ عمر واقعی اس کی 28 کی تھی، مگر دیکھنے میں وہ 24-25 کی ہی نظر آتی تھی۔ میرا بھائی نوید مراد لاکھوں میں ایک ہے، شریف، محنتی، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ مجھے بہن نہیں بیٹی سمجھ کے بیاہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ذمہ دار ہیں بھائی جان۔ اپنی بیوی ساجدہ کو بھی انہوں نے بہت پیار سے رکھا تھا۔ اللہ نے اس کی عمر ہی اتنی رکھی تھی، ورنہ بہت خوش گئی ہے وہ دنیا سے۔ ہاں، بڑا زیور لتا دے رکھا تھا اسے، حالانکہ وہ آئی چھوٹے گھر سے تھی۔ یہ شمشاد کا اضافہ تھا۔ وہ تو دوسری شادی پہ مان ہی نہیں رہے تھے، ورنہ اور مرد ہوتا تو ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری خوشی خوشی لے آتا۔ اب بھی صرف اپنی بیٹی کے لیے مانے ہیں۔ ہمیں بھی ایسی بھابھی چاہیے جو بن ماں کی بچی کو سچی ممتا دے سکے۔ کیا عمر ہے بچی کی؟ کلثوم نے سوال کیا۔ 3.25 سال۔ منزہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ سوہا بھی تقریباً اسی عمر کی تھی جب مظہر کے سائے سے محروم ہوئی تھی، مگر جب ماں کی ممتا سے محروم ہوئی تھی تب صرف 3 گھنٹے کی تھی بیچاری۔ پروین نے اداسی سے کہا، یہ کچھ عرصہ ہم نے جیسے تیسے اسے پال لیا، مگر بچے ماں کے بغیر نہیں پلتے، اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے اب۔ اور پرائی اولاد پالنے کا جگرا بھی کسی عورت میں ہی ہوتا ہے، شمشاد بیگم نے مزید کہا۔ ویسے جی، اللہ نے ایویں ہی ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں رکھ دی۔ ماں بننا بڑا اوکھا کام ہے، اور سوتیلی ماں کے لیے تو اور بھی اوکھا، اور جو عورت اس اوکھے کام کو کر گزرتی ہے اس کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا ہی ثواب ہے۔ وہ بڑے رکت بھرے لہجے میں یہ ثواب گنوا رہی تھی جب سوہا کمرے میں داخل ہوئی۔ ماما، مجھے سٹار ملا۔ ہاتھ میں کاپی پکڑے وہ جوش سے بھاگتی ہوئی منزہ کے پاس آئی اور پھر ٹھٹک کے سامنے بیٹھی 3 اجنبی خواتین کو دیکھا۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے توتلے لہجے میں انہیں سلام کیا۔ حمیدی بوا سرزنش کرتی نگاہوں سے کلثوم کو دیکھ رہی تھی، جبکہ شمشاد بیگم کی نظروں میں واضح بیزاری تھی۔ شاباش میرا بچہ، منزہ نے کاپی دیکھ کے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اب آپ جاؤ، میں ابھی آ کے ہوم ورک کرواتی ہوں۔ اوکے ماما، وہ اسی طرح اٹھلاتی ہوئی چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں ایک عجیب طرح کا سکوت چھا گیا۔ کچھ دیر تک اس تکلیف دہ اور معنی خیز خاموشی کو محسوس کرنے کے بعد منزہ اٹھی اور ٹیبل سے چائے کے کپ اور لوازمات اکٹھے کرنے کے بعد ٹرالی میں رکھے اور وہاں سے چلی آئی۔ چلے پھر، حمیدی بوا نے شمشاد کے تاثرات اور پروین کی خاموشی سے مایوس ہو کر کہا۔ شمشاد بیگم تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ پروین نے چلتے چلتے بے حد رسمی اور روایتی الفاظ میں کلثوم سے کہا تھا، ہم بھائی جان سے بات کرنے کے بعد فون پر بتا دیں گے آپ کو۔ کلثوم نے بھی بجھے دل کے ساتھ مصنوعی انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ حمیدی بوا کو یہاں سے نہ ہی مثبت جواب کی امید تھی، نہ کچھ معاوضہ ملنے کی، اس لیے کلثوم کے ہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے ان دونوں کے ساتھ جانا ضروری نہ سمجھا اور اپنے گھر جانے والی بس پکڑ لی۔ منزہ کے بارے میں انہیں یہ خوش امیدی ضرور تھی کہ وہ ان لوگوں کو پسند آ جائے گی، مگر ساتھ ہی انہوں نے کلثوم کو یہ بھی سختی سے کہہ دیا تھا کہ ان ابتدائی مراحل میں بچی کو مہمانوں سے ذرا دور ہی رکھنا، نہ یہ جتانے کی ضرورت ہے کہ بچی بعد میں اپنی ماں کے پاس رہے گی۔ منزہ کو رخصت تو ہونے دو، ایسی پیاری صورت ہے اور ایسے اچھے گن ہیں، جلد ہی اپنی جگہ بنا لے گی۔ جب اس کی جگہ بن جائے گی تو بچی کی جگہ خود بخود بن جائے گی، مگر جب تک اس کے پیر جم نہیں جاتے سسرال میں تب تک بچی کو ان لوگوں کے سر پر مسلط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کلثوم نے اس بات پہ آمادگی ظاہر کی تھی، ویسے بھی وہ منزہ سے خائف تھی اور وہ بھی کسی ایک وجہ سے۔ ننھی سی سوہا اسے بھلا کیا کہتی تھی؟ وہ راضی خوشی اسے چند ایک سال اپنے ساتھ رکھنے پہ تیار تھی، مگر برا ہوا وقت کا۔ عین اس لمحے جب سب صحیح سمجھ جا رہا تھا، سوہا کی اچانک آمد نے ماحول ہی بدل ڈالا۔ اگرچہ وہ لوگ سوہا کے متعلق سب جانتے تھے، مگر شاید اس لڑکی کو ایک 5-6 سالہ بچی کی ماں کے روپ میں دیکھنا انہیں ہضم نہیں ہوا، جسے وہ نئی دلہن بنانے کی غرض سے آئے تھے۔ دیکھا کیسی شوٹ لگائی اس مکار حمیدی نے، اسے پتا تھا میرے ہاتھ آئی تو میں نے اس کی گت کا ایک بال نہیں چھوڑنا تھا، اچھا ہوا وہیں سے بھاگ گئی۔ ایسا بھی کیا کر ڈالا حمیدی بوا نے، بیچاری کو 100-200 ہی دے دیتی، اس عمر میں کتنی دور تک ہمیں لے کے بھی گئی اور پھر بس پہ دھکے کھاتی واپس بھی گئی۔
بس کے دھکے کیا دھکے ہیں، میرے قابو آتی تو دھکے تو میں نے دینے تھے، میرے نویدے کے لیے وہی رہ گئی تھی بے۔ بھائی جان اب نو عمر لڑکے نہیں ہیں، ویسے بھی انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میرے لیے بیوی نہیں، وشما کے لیے ماں ڈھونڈنا، اور مجھے لگتا ہے جیسے منزہ سر سے پیر تک ماں ہے۔ ہاں ماں تو وہ ہے، مگر اپنی لڑکی کی، اس پٹاخے کی، دیکھا تو نے کیسے آ کے چمٹ گئی ماں کو، وہ جان چھوڑے گی اپنی ماں کی تو ہماری وشما کے حصے میں ماں آئے گی۔ ماں کی یہ بات پروین کو کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی، اور کیا پتا وہ اپنی چھوکری بھی ہمارے سر لا کے بٹھا دے، میں ایک سے نک نک ہوں، یہ دو دو ہو جائیں، یہ معاملہ تو طے کرنا پڑے گا ان لوگوں سے، وہ سوچتے ہوئے کہنے لگی۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ لڑکی میرے دل کو بھائی ہے، سلجھی ہوئی، پڑھی لکھی، نرم زبان، شائستہ بھائی جان کو بھی سنبھال لے گی اور وشما کو بھی، اگر اپنی چھوکری سنبھالنے سے فرصت ملے تب نا۔ شمشاد نے پھر سوہا کا وجود یاد دلایا۔ ہاں یہ مسئلہ حل طلب ہے، بصورت دیگر منزہ ایک لاجواب لڑکی ہے، گھرانہ بھی اچھا ہے، میں بھائی جان سے بات کرتی ہوں۔ نوید نے پروین کی آمادگی دیکھ کر نیم رضامندی کا اظہار کیا۔ اگر تمہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے، مجھے تم پہ اعتبار ہے پروین، تم وشما کے لیے غلط انتخاب نہیں کر سکتی۔ آپ کہیں تو میں انہیں ہاں کہلوانے سے پہلے تصویر منگوا دوں منزہ کی؟ میں تصویر دیکھ کے کیا کروں گا پروین؟ ایسے کہتے ہوئے نوید کی آنکھوں کے سامنے ساجدہ کی ہستی مسکراتی تصویر گھوم گئی، جو اس کی زندگی میں صرف 11 ماہ کے لیے شامل ہوئی تھی، اور اس مختصر عرصے میں اس کے بے رنگ شب و روز میں رنگینی اور لطافت بھر گئی تھی۔ اچھے گھر کی ہے، شریف اور محبت کرنے والی، تو بس ٹھیک ہے، شکل و صورت کس کام آتی ہے پروین؟ یہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں فون کر دیتی ہوں پھر، اور ان سے یہ بھی معاملہ صاف کر لوں گی کہ بچی وہ لوگ رکھیں گے۔ بچی؟ ہاں منزہ کی بچی، جو پہلے شوہر سے ہے۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، میں نے بتایا تو تھا کہ… ہاں میں نے سنا تھا، مگر وہ لوگ کون؟ وہ کیوں رکھیں گے اسے؟ منزہ کے اپنے میکے والے، بچی کے ماموں ممانی، ددیال والوں نے رکھنی ہوتی تو جانے کیوں دیتے؟ مگر جب وہ بیاہ کے یہاں آ رہی ہے پروین، تو بچی وہاں کیوں؟ یہ ضروری ہے بھائی جان، اگر اپنی بچی کی محبت اس پہ حاوی رہی تو وشما کے قریب نہیں ہو سکے گی، اس سے اٹیچ نہیں ہو سکے گی، اور اگر اپنی بچی کی جدائی کے خیال سے وہ یہاں کسی سے بھی قریب نہ ہو سکی تو پھر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے وہ اپنی بچی کی کمی وشما سے پوری کرنا چاہے۔ ہو سکتا ہے؟ نوید نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ ہو سکتا ہے والی باتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں میری بہن، ایسی مشروط محبتیں، اسے اگر وشما کو پیار دینا ہے تو وہ دے گی، اپنی بیٹی کی کمی پوری کرنے کے لیے نہیں۔ نہیں پروین، ایسا مت کرنا، مجھے اپنی بیٹی کے لیے ماں اس شرط پر نہیں چاہیے کہ ایک اور بچی اپنی ماں سے محروم ہو جائے، ایسی بچی جو پہلے ہی باپ کو کھو چکی ہے۔ نوید مراد کم بولتا تھا، مگر اس کی یہ بات پروین کے دل پہ اثر کر گئی، اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ منزہ کب سے گمسم بیٹھی سوئی ہوئی سوہا کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ کلثوم ہلکی سی دستک کے بعد اندر داخل ہوئی، تب بھی اس کی حالت میں خاص فرق نہ آیا۔ منی؟ عرصے بعد اسے اس نام سے پکارنے کے بعد وہ بیڈ کے دوسرے سرے پر بیٹھ گئی، لہجے کی یہ نرمی اور تخاطب کا یہ انداز بھی اسے نہ چکا سکا۔ مجھے اچھا لگا کہ آج تم نے حمیدی بوا کے ساتھ آئی خواتین کے سامنے اپنا رویہ نارمل رکھا، ورنہ مجھے تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ تم ان کے سامنے آؤ گی بھی یا نہیں۔ اچھا ہے کہ تم نے اس حقیقت کو قبول کر لیا۔ کچھ اور باتیں بھی ہیں جن کو تم جتنا جلد قبول کر لو اتنا اچھا ہے۔ اب میرے لیے اچھا ہے ہی کیا بھابھی؟ اس نے بجھے ہوئے انداز میں بغیر نظر اٹھائے کہا۔ ایسا مت کہو، ہم سب تمہارے اچھے مستقبل کے لیے دعا گو ہیں، آنے والا کل تمہارے لیے بہت سی خوشیاں لائے گا انشاءاللہ۔ اچھا مستقبل؟ وہ زہریلے انداز میں صرف سوچ کے رہ گئی۔ اچھے مستقبل یہ دعا گو تو سب ہیں، اچھے حال کے لیے کوئی ساتھ دینے پہ تیار نہیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، اب میرے سوچنے کے لیے رہا کیا ہے؟ اچھی سوچیں رکھا کرو۔ اتنا کہہ کے شاید کلثوم کو خود اپنے مشورے کے کھوکھلے پن کا احساس ہو گیا، وہ سر جھکا کے چادر کی شکنیں دور کرنے لگی۔ بھابھی آپ وہ کہیے جو کہنے کے لیے آئی ہیں، اتنی لمبی تمہید کس لیے باندھ رہی ہیں؟ وہ خشک لہجے میں بولی۔ کلثوم خجل سی ہو گئی۔ نہیں میں تو بس یوں ہی… کہیے بھابھی، جو بھی کہنا ہے کہہ ڈالیے، میں اس وقت ہر قسم کی بات سن لینے کی پوزیشن میں ہوں۔ دیکھو منزہ، تم خواہ مخواہ خود پہ مظلومیت اور بے چارگی طاری کر رہی ہو۔
اس کی مسلسل اس طرح کی باتوں نے کلثوم کو جنجلا کے رکھ دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا جو زمانے سے الگ ہے۔ مظہر کو گئے 3 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ اتنے عرصے میں بڑے سے بڑا زخم مندمل ہو جاتا ہے۔ تمہیں سنبھلنے کے لیے خاصا وقت مل گیا ہے۔ اب آگے کے بارے میں سوچو۔ ہم سب نے تمہارے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر ہے۔ اسے یوں مجبور اور بے بس بن کے نہیں بلکہ پوری خوشی سے قبول کرو۔ جی اچھا۔ خلاف توقع کچھ اور کہنے کی بجائے اس نے تابعداری سے کہا۔ یہ الگ بات کے الفاظ کے برعکس لہجہ خاصا جھلستا ہوا تھا۔ اس کے لیے تمہیں تھوڑا اور تعاون کرنا پڑے گا۔ مثلاً کیا؟ پھر سے وہی چبھتا ہوا لہجہ جسے کلثوم نے دانستہ نظر انداز کیا۔ تمہیں اب سوہا کو، میرا مطلب ہے اسے عادی کرنا ہوگا کہ وہ تمہارے بغیر رہنا سیکھے۔ یکدم جیسے کسی نے منزہ کی ساری سانسیں کھینچ لی تھی، وہ پوری آنکھیں پھاڑے کلثوم کو تک رہی تھی، جیسے خود کو یہ یقین دلانا چاہتی ہو کہ اس کی اس بات کا جو مطلب وہ سمجھی ہے، کیا یہ وہی مطلب ہے؟ بڑی مشکل سے اس نے ہار مانتے ہوئے دل کو تیار کیا تھا، کچھ ثنا کے سمجھانے پہ، کچھ کلثوم بھابھی کا رویہ دیکھتے ہوئے، کچھ سوہا کے مستقبل کو معاشی تحفظ دینے کی خاطر، اور کچھ مزید مجبوریوں کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اپنے دل کو کچلتی ہوئی وہ یہ چند قدم کا فاصلہ طے کر کے ڈرائنگ روم میں ان عورتوں کے سامنے آئی تھی، مگر اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ اس جان لیوا فیصلے کے بعد ایک اور کڑا مرحلہ اس کا منتظر ہوگا۔ بھابھی رکتی سانسوں کے ساتھ اس نے کہنا چاہا۔ اس کی سفید رنگت دیکھ کے کلثوم کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ فوراً اسے پانی پلانے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ سوہا، وہ پانی کا گلاس ہاتھ سے پرے کرتے ہوئے ہانپ رہی تھی۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا منزہ۔ کلثوم اس کی حالت دیکھ کر پچھتا رہی تھی کہ ایسی بات کی ہی کیوں۔ ایک ماں بن کے سوچا تو اسے اپنا یہ مطالبہ واقعی صفاقانہ محسوس ہوا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے نہیں چاہیے مجھے کوئی نئی زندگی۔ میں اپنی اس زندگی میں ہی خوش ہوں، میں اور میری سوہا، بس بھابھی، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، نہ کوئی نئی زندگی، نہ نئی خوشیاں۔ وہ کلثوم کے کاندھے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کلثوم کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی۔ تم میری بات نہیں سمجھی۔ میں تمہیں اس سے الگ نہیں کر رہی، بلکہ کوئی بھی نہیں کر رہا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میرا یقین کرو، میں صرف اتنا کہہ رہی تھی کہ جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی ہے ویسے ویسے تم اسے اپنے اوپر انحصار کرنا کم کرواتی جاؤ، اسے دوسروں کا عادی بھی ہونے دو۔ جیسے اتنے دن ہو گئے اسے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے، مگر ہماری بجائے تمہارے ساتھ کمرے میں ہی گھسی رہتی ہے۔ کبھی تو سونیا اور سویرا کے ساتھ ان کے کمرے میں سو جایا کرے، مگر وہ بچیوں کے ساتھ کھیلتی ضرور ہے، لیکن ادھر تم نظروں سے اوجھل ہوتی ہو، وہ گھبرا جاتی ہے اور تمہیں ڈھونڈنے لگتی ہے۔ میں تو تمہیں صرف اس کی یہ عادتیں ختم کروانے کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ اب دیکھو نا، آج دن کو کیا ہوا۔ اسے اسکول سے آئے ذرا ہی دیر ہوئی تھی جب وہ مہمان آئے۔ میں نے سویرا وغیرہ کو کتنا کہا کہ وہ ذرا دیر سوہا کو اپنے پاس کمرے میں رکھیں، مگر اسے 10 منٹ بھی تمہارے بغیر قرار نہیں۔ اندر بھاگتی چلی آئی، اور مہمان، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ سوہا کے بارے میں جانتے تو تھے، تو پھر انہیں اتنی تکلیف کیوں ہوئی؟ وہ موقع ہی ایسا تھا منزہ، صورتحال کی نزاکت کو بھی تو سمجھنا چاہیے۔ کیسا موقع بھابھی؟ کیسی صورتحال؟ میں بھی تو وہاں تھی، میرے سامنے بھی تو دونوں ماں بیٹیاں اپنے رنوے بیٹے کی ویران زندگی، اس کی مرحومہ بیوی کی اچھائیاں اور اس کی بن ماں کی بیٹی کی محرومیوں کی داستان سنا رہی تھی۔ میں کیوں وہاں جم کے بیٹھی رہی؟ مجھے بھی صورتحال کا اندازہ کر کے وہاں سے احتجاجاً اٹھ جانا چاہیے تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ٹھیک تو کہہ رہی ہوں۔ اگر وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے تو کیا میں ان کے سامنے مظہر کی تعریفیں نہیں کر سکتی؟ اس کے جانے کے بعد اپنی حالت اور اپنے دکھ بیان نہیں کر سکتی؟ میں ایسا کرتی تو ان کا رد عمل کیا ہوتا؟ بتائیں بھابھی۔ ایسا نہیں ہوتا منزہ۔ کلثوم بیچارگی سے سر تھام کے رہ گئی۔ تم کس دنیا میں رہتی ہو؟ بچی نہیں ہو، ایک بچی کی ماں ہو، عمر میں مجھ سے چھوٹی ہو، لیکن میں کہتی ہوں کہ زندگی نے تمہیں مجھ سے زیادہ سبق پڑھائے ہیں، پھر ایسی احمقانہ اور بچگانہ باتیں۔ میری باتوں پہ ٹھنڈے دماغ سے غور کرو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ٹھنڈے دل سے فیصلہ کرو۔ آپ سب مل کے میرے دل و دماغ کو لاش کی طرح ٹھنڈا کر دیں گے بھابھی۔ اب تو سب کچھ شل ہونے لگا ہے۔ بہرحال میں صرف اتنا کہنے آئی تھی۔ کلثوم کھڑی ہو گئی کہ ہم جہاں بھی تمہاری شادی کریں گے دیکھ بھال کے، سوچ سمجھ کے، پوری نیک نیتی سے کریں گے، اور ظاہر ہے یہ تو نہیں چھپائیں گے کہ تم شادی شدہ رہ چکی ہو اور ایک بچی کی ماں ہو، مگر یہ ضروری نہیں ہے منزہ کہ ہر آنے والے کو تم ایک ماں بن کے ہی ملو۔
آنے والے اپنے لیے بہو پسند کرنے آتے ہیں، اپنے بھائی یا بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈنے۔ انہیں صرف سوہا کی ماں بن کے مت ملو۔ آئندہ کوشش کرنا کہ مہمانوں کے سامنے سوہا یوں نہ آئے۔ اس نے وہ بات کہہ ہی ڈالی جو وہ کہنے آئی تھی اور کہہ کے فوراً چلی بھی گئی، مگر دیر تک منزہ کے آنسو سوئی ہوئی سوہا کے بال بھگوتے رہے۔ بیگم صاحبہ، کوئی مس جی آپ سے ملنے آئی ہیں۔ مدیحہ ڈرائر سے اپنے بال خشک کر رہی تھی جب میڈ نے اسے کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ مس جی؟ کون سی مس؟ وہ حیران ہوئی۔ یہاں آئیو سے مہینہ ہو رہا تھا مگر اب تک کسی سے اس کی اتنی راہ و رسم نہیں ہوئی تھی کہ کوئی یوں بلا تکلف بھری دوپہر میں ملنے چلا آئے۔ یہ اسلام آباد کا سب سے پوش علاقہ تھا اور کئی کئی کنال پہ پھیلے بنگلوں میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے اتنے ہی انجان اور بیگانے تھے جتنے کہ کسی ایک شہر کے رہنے والے دوسرے شہر کے باسیوں سے ہو سکتے ہیں۔ پتہ نہیں بیگم صاحبہ، نام بتایا تھا پر ذرا مشکل سا تھا، صرف مس یاد رہا ہے۔ دیکھنے میں کیسی ہے؟ کار میں آئی ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے مدیحہ نے سوال کیا۔ نہیں تھی تو پیدل، کوئی ٹیکسی وغیرہ بھی نہیں تھی، اور دیکھنے میں اچھی ہے بیگم صاحبہ، فیشنیبل سی، کٹے بال کٹے ہوئے، عمر کوئی 20 یا 22 سال، ہاتھ میں کوئی کاپی کتاب بھی ہے۔ اوہو، کوئی سیلز گرل ہوگی، جاؤ چلتا کرو اسے، فضول میں دماغ کھائے گی بک بک کر کے، بیکار قسم کی کریم اور شیمپو کے لیے۔ بال خشک کرنے کے بعد اب وہ انہیں ہیئر برش سے سلجھا رہی تھی۔ لیکن بیگم صاحبہ، وہ آپ کا نام لے رہی تھی۔ نصیرہ نے اس کے لمبے گھنے ریشمی بالوں کو رشک و حسد کی ملی جلی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام؟ پھر وہ چونکی تھی۔ ہاں جی، کہہ رہی تھی مسز محمود سے ملنا ہے، ضروری کام ہے۔ احمق، میرا نام کب لیا اس نے؟ باہر گیٹ پہ نیم پلیٹ پر تمہارے صاحب کا اتنا بڑا بڑا نام لکھا ہے، اس سے پڑھ کے مسز محمود کہہ رہی ہوگی۔ تمہیں بھی ذرا عقل نہیں ہے، ذرا سختی سے کہہ کر فارغ کرو اسے۔ نصیرہ کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر بڑبڑاتے ہوئے ہاتھوں اور بازوں پہ ہنی لوشن ملتی رہی۔ ایسی کند ذہن ہے یہ نصیرہ بھی۔ حالانکہ نصیرہ سراسر اس کا اپنا انتخاب تھی۔ اماں جی تو انہیں اسلام آباد بھیجتے ہوئے وہاں کے 8 درجن ملازم ساتھ روانہ کرنے کو تیار تھی، لیکن جعفر کو ان تیل چپڑی عورتوں سے اور ان کے جاہلانہ لب و لہجے سے چڑ تھی، اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس ماحول سے ہی تو دور لے جانا چاہتا ہوں اپنی بچیوں کو۔ مجھے اپنے گھر میں کوئی جاہل پینڈو نہیں چاہیے، چاہے وہ پھر ملازم یا گیٹ کیپر ہی کیوں نہ ہو۔ 3 مرد ملازم اس نے خود رکھے تھے، اس کا پرسنل ڈرائیور، گیٹ کیپر اور مالی، مگر نصیرہ اور دوسری 2 جز وقتی ملازمہ مدیحہ کی پسند تھی۔ جعفر نے اپنے ایک دوست سے کہہ کر 2-3 میڈز بلوائی تھی گھر پہ، مگر مدیحہ انہیں دیکھتے ہی بدک گئی۔ 25-26 سال کی وہ طرحدار خوش لباس لڑکیاں کہیں سے بھی ملازمائی نہیں لگ رہی تھی۔ یہاں سرونٹ رکھنے کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، یہ ہاؤس کیپر ہیں، تمام کام اپنی نگرانی میں احسن طریقے سے کروائیں گی، بہت ٹرینڈ ہیں۔ وہ تو لگ ہی رہا ہے، اس نے تنقیدی نظروں سے ان کے فٹنگ والے لباس، کھلے بالوں اور میک اپ دیکھ کر کہا تھا۔ مجھے ان میں سے کوئی نہیں چاہیے، آپ اخبار میں اشتہار دے دیں، میں خود انٹرویو کر کے پسند کر لوں گی۔ اور پھر 18 عورتوں میں سے اس نے نصیرہ کو بطور فل ٹائم میٹ کے پسند کیا تھا۔ 40-42 سالہ نصیرہ کے چہرے پہ چیچک کے پرانے داغ تھے، ایک آنکھ میں ہلکا سا نقص تھا، جسم بھدا اور بے ڈول تھا، مگر تھی بے حد چست اور چاقو چبند۔ تھوڑی بہت پڑھی لکھی بھی تھی، بات کرنے کا سلیقہ تھا۔ مدیحہ کو اس کا بند سور کے رہنا اور صاف ستھرا جدید انداز کا سلا لباس پہننا بھی برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ ان سب کوششوں سے اس بیچاری کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بیگم صاحبہ، وہ مس کہہ رہی ہیں کہ اسے صاحب جی نے بلوایا ہے۔ نصیرہ پھر آن موجود ہوئی۔ کیا؟ مدیحہ اس بری طرح چونکی کہ اس کا لپسٹک لگاتا ہاتھ کہیں کا کہیں پہنچ گیا۔ بلاؤ ذرا دیکھوں تو، لہجے میں بے حد تپش تھی۔ نصیرہ اپنی مسکراہٹ چھپاتی پلٹی۔ ان چند دنوں میں اسے اپنی بیگم صاحبہ کے اندر چھپے شکوک و شبہات کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے تو وہ لا علم تھی، مگر اتنا ضرور جان لیا تھا کہ بیگم صاحبہ شکی مزاج ہیں اور نزدیک سے گزرتی ہوا سے بھی گھبرا کر اپنے میاں پر آڑ کر دیتی ہیں۔ مدیحہ سیٹنگ روم میں آئی تو صوفے پر ایک خوش شکل اور خوش باس لڑکی کو اپنا منتظر پایا۔ جعفر سے کس لیے ملنے آئی ہے یہ؟ اور جعفر کی ہمت دیکھو، گھر پہ بلوا لیا۔ نہیں، وہ کچا چور ہے، اتنا دیدہ دلیر نہیں ہو سکتا کہ میری موجودگی میں گھر بلوا لے۔ یہ ویسا ہی چکر لگ رہا ہے جیسا وہ لاہور والے گھر میں کھیلا گیا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اسے لاہور والے گھر کے کچن میں رینا سے ہوئی اتفاقیہ ملاقات یاد آئی۔
یہ بھی شاید اسے بلیک میل کرنے کی نیت سے یہاں چلی آئی ہے۔ اف جعفر محمود، تم کب تک میرے صبر کا امتحان لوگے؟ شرم کرو، بچیاں پالوں یا بچیوں کے باپ کی آوارگیاں سنبھالوں؟ ماتھے پر ان گنت شکنے لیے وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ لڑکی کے چہرے پر پھیلی رسمی سی مسکراہٹ پھیکی پڑنے لگی۔ کون ہو تم؟ کیوں آئی ہو؟ پھیکی ہوتی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ شاید آنے والی کو اتنے روکھے اور سخت رویے کی امید نہیں تھی۔ مدیحہ کی لاتعداد شکنوں کے مقابلے میں اس کی پیشانی پہ بھی ایک آدھ شکن نمودار ہوئی۔ میں خود نہیں آئی، مجھے کہا گیا تھا آنے کے لیے۔ اس نے جتایا کہ وہ بن بلائے منہ اٹھا کے یہاں نہیں آئی۔ کس نے؟ مسٹر جعفر محمود نے۔ ایکچولی میں مسٹر رحمان۔ سٹنگ روم میں رکھے فون کی بیل نے اسے بات ادھوری چھوڑنے پر مجبور کیا۔ مدیحہ اسی خطرناک تیور کے ساتھ اب مسلسل بجتے فون کو گھور رہی تھی۔ ہیلو، پھر پھاڑ کھانے والے انداز میں اس نے کہا تھا۔ جعفر بات کر رہا ہوں۔ مدیحہ نے ناگوار نظروں سے پہلے ریسیور کو، پھر صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھی بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو اس کے رویے سے مایوس اب بیزار نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو؟ بزی ہو کیا؟ ہاں بہت بزی ہوں، آپ کی گھر بلائی مصیبتوں سے نمٹ رہی ہوں۔ بچیوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہو رہا ہے، ان کے آنے سے پہلے مجھے یہ معاملہ صاف کرنا ہے، اس لیے آپ تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر بعد فون کریں۔ کیا مگر مدیحہ نے اس کی بات پوری سنے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ ہاں تو بی بی، مس سنتھیا رابنسن، اس نے اپنا تعارف خود کروایا، خاصے کڑے تیوروں کے ساتھ۔ اوہ، اب یہاں تک پہنچ گئی ہے؟ جی، اس کی بڑبڑاہٹ سنتھیا کے پلے نہ پڑی۔ میڈم، آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں، مجھے تو جعفر صاحب نے کہا تھا کہ میں یہاں آؤں اور آپ سے بات کر لوں، بچیوں سے بات کر لوں، اسی لیے میں اسکول سے سیدھی یہیں چلی آئی، مگر آپ ہیں کہ مسلسل بے عزت کیے جا رہی ہیں۔ سوری، مگر میں ایسے روڈلی بیہیو کرنے والے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنا شولڈر بیگ کاندھے پر لٹکایا اور ٹیبل پر رکھی فائل اٹھا لی۔ نائس ٹو میٹ یو مسز محمود، چبا چبا کے کہتے ہوئے وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اوہو، اتنا تنتنا؟ مدیحہ کھول کے رہ گئی۔ اتنے میں فون کی بیل پھر بجی۔ فون کیوں رکھ دیا تھا تم نے؟ جعفر نے پوچھا۔ ایک مہمان سے بات کر رہی تھی۔ کون مہمان اور کون سا معاملہ نپٹا رہی تھی تم؟ صاف صاف بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ آپ نے کسی سنتھیا رابنسن کو یہاں بلوایا تھا؟ ارے ہاں، آئی تھی مس سنتھیا۔ ہاں، آئی تھی آپ سے ملنے۔ مجھ سے؟ او خدایا، احمق عورت، وہ مجھ سے ملنے آئی ہوتی تو آفس میں آتی، میں اسے گھر نہ بلواتا۔ ہاں، میں سوچ رہی تھی اتنی عقل تو ہے آپ میں، آپ آفس میں ہی نپٹاتے ہوں گے ایسی ملاقاتیں۔ مدیحہ تم… جعفر بل کھا کے رہ گیا۔ وہ سنتھیا رابنسن تھی، اتنا تو جانتی ہوں میں، آگے بتائیے۔ وہ جعفر محمود کا صبر آزما رہی تھی۔ رحمان کے بچوں کی ٹیوٹر ہے وہ۔ آپ کسی قسم کی ٹیوشن لینا چاہتے ہیں اس سے؟ سٹاپ اٹ مدیحہ، اب میں کسی قسم کی بکواس نہیں سنوں گا۔ میں اسے جانتا تک نہیں، ایک بار بھی نہیں دیکھا، اور تم ہو کہ فضول اندازے لگائے جا رہی ہو۔ میری غلطی صرف یہ ہے کہ میں نے ایک باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی فیصلہ کرنا چاہا تھا۔ رحمان کے بچے بھی اس اسکول میں پڑھتے ہیں اور پوزیشن ہولڈر ہیں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اسی کے کہنے پہ اس اسکول میں داخل کرایا تھا، اور اب اسی کے کہنے پہ مس سنتھیا کو بلوایا تھا، کیونکہ ایسے اسکولز میں ایک ٹرینڈ اور کوالیفائڈ ٹیوٹر کی مدد کے بغیر ایوریج قسم کے بچوں کا چلنا ناممکن ہے، اور ماشاءاللہ سے تینوں بچیاں عقل کے معاملے میں تم پہ ہی گئی ہیں۔ فون کھٹاک سے بند ہو چکا تھا۔ مدیحہ نے کچھ شرمندگی محسوس کی۔ مجھے فوراً اس نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہیے تھا، اب کئی دن تک جعفر کا موڈ خراب رہے گا۔ پھر اس شرمندگی پہ جعفر کی پچھلی بے وفائیوں کی تلخ یادیں غالب آ گئی۔ اچھا کیا میں نے، پہلے غافل رہتی تھی اسی لیے مار کھاتی رہی۔ جعفر میری اس بے خبری کا فائدہ اٹھا کے کھل کر کھیلتا رہا۔ یہاں میں اکیلی ہوں، نہ سسرال والے نہ میکے والے، مجھے اپنے گھر اور شوہر کی حفاظت خود کرنی ہے، اس لیے آنکھیں کھلی رکھنی ہے، ورنہ… اور یہ ٹیوٹر وغیرہ کا تو صرف بہانہ ہے۔ اتنا خیال ہے بچیوں کی تعلیم کا تو کوئی مرد ٹیوٹر بھی تو رکھا جا سکتا ہے، مگر یہ تیز چھری، اسے تو میں کبھی گھر میں نہ گھسنے دوں۔ جعفر نے مجھے کیا ایسا ہی بدھو سمجھ رکھا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ کلثوم ٹیبل پہ کھانا لگا رہی تھی۔ سویرا کو 2 بار منزہ کو بلانے کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ سر درد کا کہہ کے کھانے کے لیے نہیں آئی۔ کوئی بات تو نہیں ہوئی تم دونوں کے درمیان؟ جمیل نے ٹو لینے کی کوشش کی، جس پہ کلثوم چڑ گئی۔ مجھے اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟
सारा दिन घर के कामों से सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती, ऊपर से आज तो मामी की तबीयत पूछने भी जाना पड़ा। ऐसे में मेरा इतना दिमाग कहाँ जो मैं ज़िद्दी किस्म के लोगों से खपती रहूं। यानी कुछ हुआ तो है। जमील ने सर हिलाया। वो जो कल कुछ लोग आए थे रिश्ते के लिए, क्या उनकी वजह से? हो सकता है। कुलसूम ने कंधे उचकाए और प्लेट में सालन निकालने लगी। सवेरा, ये ट्रे अंदर अपने पुप्पो को दे आओ और चाय का पूछ लेना। अगर सर में दर्द ज़्यादा है तो कहना टैबलेट ले लें, मगर खाली पेट नहीं, थोड़ा बहुत कुछ खा ले। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती कुलसूम। एक तरफ तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र रहती है, दूसरी तरफ उसको घर से निकालने की भी जल्दी है। जमील के कहने पे कुलसूम ने उसे जताती हुई नज़रों से देखा। सवेरा को 18-19 का हो लेने दे, फिर इसे घर से रुखसत करने की जल्दी सिर्फ मुझे ही नहीं आपको भी होगी। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि हमें इससे प्यार नहीं है या हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? मुझे मुनज़्ज़ा की फ़िक्र है और आपसे ज़्यादा ही है, इसीलिए उसकी शादी करना चाहती हूँ। और चले ठीक है, आपको मेरा एतबार नहीं, आपको मैं मुनज़्ज़ा की खैर ख्वाह नहीं लगती। आपका ख्याल है सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई की वजह से मैं उसकी शादी जल्द अज जल्द करना चाहती हूँ। तो फिर जमशेद और सना भी क्यों उसकी शादी करवाना चाहते हैं? उन्हें 7 समंदर पार बैठे बैठे मुनज़्ज़ा भारी क्यों लग रही है? जाहिर है कि उन्होंने भी मुनज़्ज़ा की बेहतरी के लिए ही ये सोचा है। बात तो ये है कि मुनज़्ज़ा क्या सोच रही है। हमारे घराने में बेटियों की मर्ज़ी इतना अहम नहीं होती। माँ बाप भाई खुद आराम से उसके मुस्तकबिल का फ़ैसला कर लेते हैं। मैं भी मुनज़्ज़ा के बारे में फ़ैसला कर लेता अगर वो सिर्फ मेरी बहन होती। वो तो माँ है, उसका हर फ़ैसला सोहा को सामने रख के करना होगा। ये बातें उसके सामने करने की ज़रूरत नहीं। मैं उसे ये भुलाना चाहती हूँ कि वो माँ है और आप याद दिला रहे हैं। वो भूल जाएगी? कुलसूम इस सवाल पे सोच में पड़ गई। इतने में सवेरा ने किसी के फ़ोन के बारे में बताया। कुलसूम ये सब झटकती हुई फ़ोन सुनने के लिए उठी। वापस आई तो चेहरा तमतमा रहा था। क्या हुआ? इरफान का फ़ोन था? बहुत खुश लग रही हो। जमील खाना खा चुका था, हाथ धोकर तौलिए से पूंछते हुए बोला, नहीं, वो कल जो रिश्ता आया था मुनज़्ज़ा के लिए, वहाँ से फ़ोन था, लड़के की बहन का। उन्हें मुनज़्ज़ा पसंद आई है और रिश्ता कबूल है। यानी उनकी तरफ से तो हाँ है। अब हमें कल शाम चाय पे मदऊ किया है। अल्लाह करे लड़का हमें पसंद आ जाए और मामला जल्द तय हो जाए। वो ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। जमील नवीद मुराद से मिलकर खासा मुतमईन हुआ था। मुनज़्ज़ा को ज़िंदगी के इस नए दौर का आगाज़ करने के लिए ऐसे ही मैच्योर और समझदार शख्स की ज़रूरत थी। मुआशी आसूदगी भी थी। कुलसूम को शमशाद के एतवार से कुछ खटक पैदा हुई थी, मगर दूसरी तरफ परवीन के सुलझे हुए मिजाज ने उसे इत्मीनान भी दिलाया था। यूं भी वो जानती थी कि मुनज़्ज़ा इतने साल तक मजहर की तेज़ माँ और बहन को झेलती रही है और तब की कुंदन बन चुकी है। अब तो पहले के मुकाबले में इतनी नातजर्बाकार और मासूम भी नहीं रही। खुद ही हालात के मुताबिक ढल जाएगी या हालात को अपने मुताबिक कर लेगी। इसलिए उसने जमील की आमादगी जाहिर करते ही जमशेद और सना को फ़ोन कर दिया। आप लोगों की क्या राय है? जमशेद ने उनसे दरियाफ्त करना चाहा। सच्ची बात है कि हमें तो वो लड़का पसंद आया है। नवीद मुराद को लड़का कहते हुए एक बार कुलसूम की ज़ुबान भी लड़खड़ाई थी, लेकिन उसने खुद को बहला लिया। अब एक बच्ची के साथ उसे अपना हम उम्र तो मिलने से रहा। हम लोग इतनी दूर बैठे क्या मशवरा दे सकते हैं और क्या फ़ैसला कर सकते हैं? हाँ, अगर मुनज़्ज़ा को कोई एतराज़ नहीं है तो ठीक है, हमारी जानिब से भी मंजूरी है। उसका ही तो मसला है सना। कभी वो मान जाती है और कभी हत्थे से अखड़ जाती है, कभी सोहा को लेकर जज्बाती हो जाती है। हाँ सोहा, उसके बारे में क्या तय किया है? अभी से ये बात करना मुनासिब नहीं लगता सना। ज़ाहिर सी बात है, औलाद माँ से कितना दूर रह सकती है, मगर दुल्हन के साथ औलाद रुखसत होती अच्छी नहीं लगती। यहाँ हो या कहीं और शादी हो, ये बात तो तय है कि सोहा को कुछ अरसा उससे अलग हमारे पास रहना होगा। जब मुनज़्ज़ा एक बीवी और एक बहू के तौर पर अपने कदम जमा लेगी, तब वो सोहा को अपने साथ रखने की पोजीशन में होगी। मगर एक माँ की हैसियत से अगर वो नए ससुराल में दाखिल होगी तो अपनी जगह नहीं बना सकेगी। बात तो ठीक है भाभी, मगर ये बात मुनज़्ज़ा समझे तब ना। उसे समझाओ तो ख्वामखा में बेचारगी और मजलूमियत तारी कर लेती है, जैसे उसके साथ हम लोग कोई जुल्म कर रहे हों। मुझ में तो अब बात करने का यारा नहीं। तुम ही समझा सको तो समझा लो। आप बुलाएं उसे, हम दोनों समझाते हैं। सना ने बड़े यकीन से कहा, मगर जब मुनज़्ज़ा चहकों पहकों रोने लगी तब उसे अंदाज़ा हुआ कि ये काम ऐसा आसान भी नहीं। मुनज़्ज़ा मेरी जान, मेरी बात का गलत मतलब मत लो।
نہیں بھابھی، مجھے آپ کی نیت پہ شک نہیں، نہ آپ کی، نہ ہی کلثوم بھابھی اور جمیل بھائی جان کی، مگر وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ مگر ضروری تو نہیں کہ آپ جو چیز میرے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں وہ بہتر ہو۔ کیا میں ایسے نہیں جی سکتی؟ نہیں، بالکل نہیں جی سکتی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ دیکھو، میں تمہاری بات دہراؤں گی کہ جو چیز تم اپنے لیے اچھی نہیں سمجھ رہی ہو، ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ کچھ فیصلے وقت پہ چھوڑ دو۔ وقت نے پہلے میرے ساتھ کیا اچھا کیا ہے جو اب کرے گا؟ ایسا نہیں کہتے میری جان، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ وہ شخص خود ایک بچی کا باپ ہے، اسی تکلیف دہ دور سے گزر رہا ہے جس سے تم گزر رہی ہو۔ اس کی بیٹی بھی اسی دکھ سے دوچار ہے جس سے سوہا ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کی محرومیوں کا مداوع کرتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو۔ اس بن ماں کی بچی کو تمہارے روپ میں ماں مل جائے گی اور سوہا کو باپ کی شفقت۔ مگر بھابھی تو کہہ رہی تھی کہ سوہا صرف کچھ دن، یہ ضروری ہے۔ مگر کیوں؟ وہ کراہی۔ جانو، سمجھا کرو، ہمارے معاشرے کے کچھ طور طریقے ہیں، کچھ رواج ہیں۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے انجان ہوگے، تمہیں کچھ عرصہ لگے گا ایک دوسرے کو جاننے میں۔ اس دوران اگر تمہاری توجہ سوہا پہ رہے گی تو یہ ممکن نہ ہوگا۔ وہ اپنی بیٹی کو کہاں بھیجنے والا ہے؟ اف منزہ، ثنا نے سر تھام لیا۔ یہ مقابلے بازی چھوڑ دو، یہ باتیں تمہیں سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں دیں گی۔ عورت کو لینے سے پہلے دینا پڑتا ہے۔ تم اگر پہلے ہی اس کی بیٹی سے اپنی بیٹی کا مقابلہ شروع کر دو گی تو بات نبھے گی نہیں، بگڑے گی۔ یاد رکھو تم وہاں جا رہی ہو، وہ یہاں نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے دیر تک اسے کافی باتیں سمجھائی۔ جمشید نے بھی چند ایک نصیحتیں کی۔ منزہ وہ باتیں سمجھی یا نہیں، مگر اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ اب وہی ہوگا جو اس کے بھائی بھابیاں چاہتی ہیں۔ اس نے اسی رات کلثوم کو ہاں کہہ دی۔ مظہر، میں تم سے جدا ہو رہی ہوں۔ تمہیں مجھ سے جدا اللہ نے کیا تھا، اور اللہ کا کوئی بھی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ بے رحم بھی نہیں ہے۔ اس نے تمہیں مجھ سے الگ کیا، مگر تمہاری یادوں کو نہیں، وہ میرے پاس رہنے دی۔ لیکن مجھے تم سے جدا یہ لوگ کر رہے ہیں، لوگ جو بے رحم ہوتے ہیں۔ یہ تمہاری یادیں بھی مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ اب میں تم سے حقیقتاً الگ ہو رہی ہوں، بالکل الگ، ایک دم جدا۔ ثنا بھابھی کہہ رہی تھی کہ اب میں کسی اور کی ہو جاؤں گی۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے مظہر؟ کیا میں تمہارے علاوہ اور کسی کی ہو سکتی ہوں؟ بھابھی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اب مجھے تمہارے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، میرا تمہارا رشتہ ختم ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے مظہر؟ کیا اب ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں؟ رشتہ تو تب ختم ہوتا ہے جب دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں اس رشتے کو ختم کرنا چاہیں۔ نہ تم کبھی اس رشتے کو توڑنا چاہتے تھے، نہ میں۔ پھر کیسے مظہر؟ میں کیسے نہ سوچوں تمہیں؟ میں کیسے یاد نہ کروں وہ دن، وہ راتیں، تمہاری باتیں، تمہاری محبتیں؟ کیوں چھینا جا رہا ہے مجھ سے یہ حق؟ بھابھی کیوں یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا کرنا اب بددیانتی ہوگا کیونکہ میں کسی اور کے نکاح میں جا رہی ہوں؟ مظہر، کوئی نہیں جانتا، میرا دل تمہارے نکاح میں ہے۔ وہ مظہر کی تصویر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچتی رہی۔ اس نے مظہر سے وابستہ تمام چیزیں، اپنی شادی کی البم، ہنی مون کی تصاویر، اینیورسری اور برتھ ڈے کی گفٹس، شادی کا جوڑا، شادی کا کارڈ، مظہر کی فیوریٹ ٹائی، اس کا فیوریٹ کلون اور پرسنل ڈائری، دوسری بہت سی چیزیں ایک سوٹ کیس میں بند کی اور کلثوم کے حوالے کرنے چلی آئی۔ بھابھی، یہ میری امانت جان کے رکھ لیں۔ یہ کیا ہے منزہ؟ وہ چیزیں جو اب میرے لیے شجر ممنوعہ ہیں۔ وہ پھیکے پن سے مسکرائی۔ میں انہیں ساتھ نہیں لے جا سکتی، مگر اتنا حوصلہ بھی نہیں کہ انہیں کہیں پھینک آؤں۔ میرا ان چیزوں پہ حق نہیں رہا، مگر سوہا کا تو ہے۔ اس کا مظہر سے رشتہ کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جب وہ بڑی ہوگی تو میری یہ امانت آپ اسے دے دیجئے گا۔ وہ چپ چاپ واپس پلٹ گئی اور کلثوم نے سچے دل سے اس کے لیے دعا کی تھی۔ یا اللہ، اس لڑکی کی زندگی کو مزید آزمائشوں سے دور رکھنا، اسے سچی خوشیوں اور دائمی محبتوں سے نوازنا، آمین۔ وہ پہلی بار دلہن نہیں بن رہی تھی، مگر آج اسے سب کچھ نیا نیا لگ رہا تھا، نیا بھی اور اجنبی بھی۔ موت کا سا یہ احساس نیا تھا، لاش کی طرح سرد کر دینے والا یہ لمس نیا تھا۔ یہ زیور وہ پہلی بار اپنے جسم پہ نہیں سجا رہی تھی، مگر آج یہ اسے کسی بچھو کی طرح ڈنک مار رہے تھے۔ مہندی کا رنگ پہلے بھی کئی بار اس کی ہتھیلیوں پہ کھلا تھا، مگر اسے کبھی اس سے خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ مما، سوہا نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ مما، آپ دلہن بنی ہیں؟ نہیں بیٹا، آپ کی ماما، وہ ان کی فرینڈ ہے نا، اس کی شادی ہے، اس پہ جانے کے لیے تیار ہوئی ہیں۔ کلثوم نے اسے بہلایا۔ اس کا ارادہ تھا کہ سوہا گھر پر ہی رہے، مگر ماما بالکل دلہن لگ رہی ہیں۔
منزہ کا دل کٹ کے رہ گیا، شرم سے بھی اور تعصب سے بھی۔ آپ آؤ، اکبر بھائی اور عرفان انکل سب بچوں کو لے کر پلے لینڈ جا رہے ہیں۔ وہ اسے لے کر باہر نکل گئی، پھر اسے اور دوسرے بچوں کو پلے لینڈ بھیج دیا گیا۔ اٹھو منزہ، کلثوم نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ بارات آنے میں کچھ ہی دیر ہے، ہمیں میرج ہال پہنچنا ہے۔ منزہ کے قدموں نے اس کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر ایک ایک کر کے آنے لگے جن میں مظہر اس کے ہمراہ تھا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر ذہن سے یہ تمام مناظر جھٹکنے کی کوشش کی۔ چلو نا منی۔ منزہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور خوف سے لرز کے فوراً ہی پیچھے کر لیا۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے اس کے قدموں کے نیچے مظہر کی کفن میں لپٹی لاش پڑی ہے۔ اس کا دماغ ایسا معوف ہوا تھا کہ باقی کا وقت کیسے کٹا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ کب نکاح نامے پہ دستخط ہوئے، کب وہ رخصت ہوئی، کب نوید کے گھر میں اس نے پہلا قدم رکھا، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ پروین اسے سجے سجائے کمرے میں بٹھا کر اس کا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ میرے بھائی جان بہت اچھے ہیں، تم عمر میں مجھ سے چھوٹی ہو اور رشتے میں بڑی، جو چاہو رشتہ بنا لو، میں مایوس نہیں کروں گی، نہ میں نہ میرے بھائی جان، وہ پیار سے اس کی ٹھوری چھوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دروازے پہ آہٹ ہوتے ہی وہ پیچھے ہٹی۔ لگتا ہے بھائی جان آ گئے۔ نوید مراد اندر داخل ہوا اور منزہ کے برف جیسے وجود میں گویا دراریں پڑنے لگی۔ لیجئے بھائی جان، سنبھالے اپنی امانت۔ سنو پروین، نوید نے گلے میں پڑا سرخ گلابوں کا واحد ہار اتارتے ہوئے اسے سنجیدگی سے پکارا تو وہ دروازے کے قریب رکی۔ جی کچھ چاہیے؟ ہاں ذرا وشما کو لانا۔ مگر وشما، وہ تذبذب میں پڑ گئی۔ وشما تو وہ شاید اماں کے پاس سو رہی ہے۔ نہیں وہ جاگ رہی ہے، اس کی آواز آ رہی تھی ابھی، اسے یہاں بھیج دو۔ اسے اماں کے پاس ہی، اسے لے آؤ پروین۔ جی۔ وہ باہر نکل گئی۔ نوید نے ہاتھ میں پکڑا ہار لے کر ادھر ادھر دیکھا جیسے اسے رکھنے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہو، پھر ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر رکھ دیا۔ جوتے اور موزے اتارتے ہوئے وہ بیڈ پہ بیٹھی منزہ سے لاتعلق نظر آ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی منزہ کو مظہر کے ساتھ اپنی سہاگرات کی اولین ساتیں یاد آ گئی۔ وہ اس کی وارفتگی، وہ بے قراری، وہ دیوانگی۔ منزہ نے گھبرا کے جھرجھری لی۔ ثنا نے جب اسے مظہر کے بارے میں سوچنے سے منع کیا تھا تب اسے کتنی تکلیف ہوئی تھی، مگر اب خود غیر ارادی طور پہ مظہر کو یاد کرنے پہ یوں محسوس ہوا جسے وہ کوئی ناجائز حرکت کر رہی ہو۔ مظہر الوداع، اس کے دل نے ہچکی لی۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ بھائی جان یہ وشما۔ پروین وشما کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوئی۔ صبح سے اتنی مصروف رہی آپ مل نہیں سکے، لیجیے اچھی طرح مل لیں، پھر میں اسے لے جاؤں گی، آج یہ میرے ساتھ سوئے گی۔ نہیں پروین، یہ یہی سوئے گی، ہمارے ساتھ، نوید نے قطعیت سے کہا۔ پروین کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اسے بھائی کی یہ بات پسند نہیں آئی، مگر بجائے بحث کرنے کے وہ واپس مڑ گئی۔ یہ وشما ہے میری بیٹی۔ نوید نے اس کا ہاتھ تھام کے منزہ کے آگے کیا۔ منزہ نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کے اس بچی کو دیکھا۔ سوہا کی یاد اس کے دل کو اتھل پتھل کر گئی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ پچھلے 3-4 گھنٹوں سے اس سے الگ تھی اور نہ جانے کب تک اسے الگ رہنا تھا۔ پہلی بار وہ اس کے بغیر رات گزارنے والی تھی۔ اور وشما، یہ آپ کی امی ہے۔ پپھو کہہ رہی تھی یہ ماما ہے، وشما صاف صاف زبان میں بولی۔ ہاں وہی ماما، نوید ہلکے سے ہنسا۔ منزہ بی بی، یہ بچی بڑی بد نصیب ہے، پیدا ہوتے ہی ماں کی گود سے محروم ہو گئی، اسے آپ کی ضرورت ہے، امید ہے آپ اسے ماں کا پیار دیں گی۔ میری سوہا کو میری ضرورت ہے، مجھے جانے دو اس کے پاس۔ میں نے یہ شادی وشما کی خاطر ہی کی ہے، اسے ماں دینے کے لیے، اور میں نے یہ شادی سوہا سے ماں چھیننے کے لیے کی ہے۔ ساجدہ، اس کی ماں بہت اچھی عورت تھی، اس کی میری زندگی میں ایک خاص جگہ تھی، ہے اور رہے گی۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی آپ کا جائز حق اور مقام دے سکوں۔ مظہر، اس کا بھی میری زندگی میں ایک خاص مقام تھا جو اب کہیں نہیں ہے، نہ کبھی ہوگا۔ میں اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی۔ وشما اچھل کے اس کی گود میں بیٹھ چکی تھی۔ ماما، اس کے سامنے وشما کھڑی تھی مگر اسے سوہا کی پکار سنائی دے رہی تھی۔ اس نے تیزی سے پلکیں جھپک کے بے تحاشا امڑ آنے والے آنسوؤں کو زبردستی پیچھے کی جانب دھکیلا۔ اس نے تو رخصتی کے وقت بھی ایک آنسو تک نہ بہایا تھا، نہ ماں باپ کی آخری نشانی اس گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے جہاں بچپن اور لڑکپن کی ڈھیروں یادیں بستی تھی، نہ اپنے ماں جائے کے سینوں سے لگ کر ودا ہوتے ہوئے۔ یہ اس کا اس دیس نکالے کے خلاف ایک خاموش احتجاج تھا۔ ہاں یہی ہے تمہاری ماما، نوید مراد کے ایک بار پھر کہنے پر وہ چونکی۔ ماما ماما ماما، سوہا کی پکار پس منظر میں اب بھی گونج رہی تھی۔ پتہ نہیں پلے لینڈ سے آنے کے بعد اس نے گھر پہ مجھے نہ پا کے کیا کیا ہوگا۔
اسے ایک اور خیال آیا۔ سوہا اب تک اس سے لپٹ کر سونے کی عادی تھی، اس نے تو اسے نہ پا کر طوفان کھڑا کر دیا ہوگا۔ اس متوقع طوفان کا تصور کرنے سے ہی اس کے اندر وحشتیں ٹھاٹھے مارنے لگی۔ یہ ماما ہیں، سچ مچ کی ماما؟ وشما نے ننھا سا ٹھنڈا ٹھنڈا ہاتھ اس کے گھٹنوں پر دھرے ہاتھوں پر رکھا تو جذبات کی یورش ذرا تھم سی گئی، وحشتیں خود بخود ماند پڑنے لگی۔ اس نے اسے مسکرا کر دیکھنا چاہا، آنکھوں کے آگے جیسے دھند کی چادر تن گئی، اور اس دھند کے پار وہ کون تھی، وشما یا سوہا؟ اسے کچھ اندازہ نہ ہو رہا تھا۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں اگر وشما آج رات ہمارے ساتھ سو جائے؟ نوید مراد نے اس نئے رشتے میں بندنے کے بعد پہلی بار اسے مخاطب کیا۔ اس نے بوجھل پلکیں اٹھا کے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنا چاہا۔ سالوں کا سفر جس کے پجمردہ چہرے پر رقم تھا، وہ چاہتے ہوئے بھی یہ جتا نہ سکی کہ وہ وشما کو رات یہاں سلانے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور اس پہ بہن کے دبے دبے اعتراض کے باوجود عمل درآمد بھی۔ پھر یہ سوال تو بے معنی ہوا، اور بے معنی سوال کا وہ کیا جواب دیتی؟ کیا یہ جواب دے کہ مجھے تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں اگر وشما کے ساتھ سوہا بھی ہمارے ساتھ ساتھ سو جائے؟ مگر ظاہر ہے کہ اس کے لب یہ جواب ادا نہیں کر سکتے تھے، فقط اس کی گردن خفیف سی حرکت کے ذریعے اقرار کا اظہار کر سکتی تھی، اور اس نے یہی کیا۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ اس ذرا سی گردن کے ہاں میں ہلنے سے نوید مراد کو وہی خوشی اور سرشاری حاصل ہوئی جو کسی بھی مرد کو کسی بھی عورت کی ہاں سے ملتی ہے۔ دراصل میں چاہتا تھا آپ دونوں میں اس ابتدائی مرحلے میں ہی وہ رشتہ قائم ہو جائے جو ہمارے رشتے کی وجہ ہے۔ بے حد محتاط الفاظ میں اس نے منزہ پہ بھی جتا دیا تھا کہ اس شادی کی اصل وجہ کیا ہے، اور جو رشتہ میں چھوڑ آئی ہوں۔ اس کے دل سے ہوک نکلی، مگر اپنی بیٹی کی کلائی میں لشکتی ہری لال چوڑیاں دیکھ کر خوش ہوتے نوید مراد تک یہ ہوک کیسے پہنچتی؟ اس نے بڑی حسرت سے وشما کو باپ سے لاٹ اٹھواتے دیکھا۔ کبھی سوہا بھی مظہر کو ایسی ہی پیاری تھی، وہ بھی اسے گود میں لے کر سارے دن کی تھکن بھول جایا کرتا تھا۔ کبھی مظہر بھی۔ سوچتے سوچتے اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ ایک بار پھر بددیانتی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ مظہر کا خیال بھی اب اس کے لیے شجر ممنوع ہے، مگر وہ سوہا کا خیال دل سے کیسے نکالے گی؟ اور جب جب سوہا یاد آئے گی تب تب مظہر تو یاد آئے گا ہی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر جیسے اپنے ذہن کے تمام در بھی بند کرنے چاہے۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی اصغر، تم جلدی گھر آؤ، رینا نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا تو وہ فون رکھتے ہی گھر کی جانب بھاگا۔ رینا کا 7واں مہینہ تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے 7 طویل سال گزر چکے ہوں۔ ایک ایک دن اسے بھاری لگ رہا تھا، کیونکہ رینا کے ساتھ شروع سے ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ رہا۔ مکمل بیڈ ریسٹ کے باوجود آئے دن کوئی نہ کوئی تکلیف پیدا ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے اسے خاصا پیچیدہ کیس قرار دیا تھا اور مکمل احتیاط کی ہدایت کی تھی۔ اس کے بیان کردہ اندیشوں کی وجہ سے ہی اصغر کا دل کانپ رہا تھا۔ گاڑی کو جہاز کی طرح اڑاتا وہ گھر پہنچا تو رینا تکلیف کی شدت سے بے حال تھی۔ اس کی زرد رنگت دیکھ کر اصغر کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ ملازمہ اس کے پیر سہلا رہی تھی اور خود بھی حواس باختہ نظر آ رہی تھی، جبکہ شمیم ایک جانب بے تاثر چہرہ لیے ساکت کھڑی تھی۔ اصغر نے خونخوار نظروں سے شمیم کو دیکھا۔ تو کھڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ اسے گاڑی تک لے جانے میں میری مدد کر۔ شمیم کے پتھریلے چہرے پہ ایک بدہیت دراڑ پیدا ہوئی۔ یہ اس کی مسکراہٹ تھی جس نے اصغر کو اور بھی تلملا کے رکھ دیا۔ اصغر، مجھے ہاسپٹل۔ رینا کی اٹکتی سانسوں نے ایک بار پھر اس کا دھیان شمیم سے ہٹا کر اس کی جانب دلایا۔ ہاں میری جان۔ وہ اسے بازو میں اٹھا کے باہر کی جانب گیا۔ رینا کی منہ چڑی ذاتی ملازمہ بطول پیچھے پیچھے تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز اور پھر گیٹ بند ہونے کی آواز تک شمیم کے چٹان چہرے پہ وہ مسکراہٹ یوں ہی ایک بدصورت دراڑ کی طرح سجی رہی۔ چند سیکنڈ تک محسوس کیے جانے والے بے معنی سکوت کے بعد اس میں ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی اور وہ داخلی دروازے کی جانب بڑھی۔ نیموا لکڑی کا منکش دروازہ اس نے پورا وا کر دیا۔ بی بی جی کیا کر رہی ہیں؟ ٹھنڈی ہوا آئی کی؟ نصیباً جو برتن دھوتے دھوتے افراتفری میں اٹھ کر یہاں تک آئی تھی، ہیٹر کے آگے ہاتھ سینکتے ہوئے بولی، مگر شمیم نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ بی بی جی گھر پہ کوئی نہیں ہے، دروازہ بند رکھو، صاحب غصے ہوگا۔ یہ صدیقہ تھی، چوکیدار کی بیوی، جسے کبھی کبھی کسی ملازمہ کی چھٹی کر لینے کی صورت میں یا پارٹی اور فنکشن ہونے پہ کام کی زیادتی کی وجہ سے گھر کے کام کے لیے بلا لیا جاتا تھا، کیونکہ وہ یہیں سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ اب بھی رینا کی طبیعت خراب ہونے کا واویلا سن کر بھاگی آئی تھی۔ نصیباً نے صدیقہ کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ آدھے سے زیادہ دن یہاں گزارتی تھی اور اس نے اول تو شمیم کو کم ہی اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، کھانا تک اس کے کمرے میں ہی پہنچایا جاتا، اور کبھی وہ باہر نکلتی تو اس کی بہکی بہکی باتیں اور الجھا رویہ اسے ایک نارمل انسان ظاہر نہیں کرتا تھا۔ نہیں نصیباً،
बेचारी दुखों की मारी लगती है, बेचारी दुखों की मारी लगती है, दुखों की नहीं अकल की मारी। ये देख ज़रा, हाँ हाय ये क्या कर रही है। उसने मुंह पे हाथ रख के हैरत का इजहार करते हुए सदीका की तवज्जो उस जानिब मबजूल कराई जहाँ शमीम भारी फर्नीचर घसीटने की अपनी सी कोशिश कर रही थी। कमरे में 0 पावर का हल्का सब्ज बल्ब सफ़ेद लैंप की आड़ में रोशन था। फिजा में बासी गुलाबों की महक सांस बोझल कर रही थी। बड़े से आबनूसी बेड पे एक जानिब नवीद मुराद लेटा था, दूसरी जानिब मुनज़्ज़ा और दरमियान में वशमा बेखबर सो रही थी। उससे ज़रा फासले पर लेटे नवीद मुराद के वजूद से उलझन महसूस हो रही थी, तो दूसरी जानिब बिल्कुल नज़दीक मौजूद वशमा के हल्के हल्के लम्ब से एक अजीब सी बेकरारी का एहसास हो रहा था। उसके बेतरतीब सांसों की आवाज़ और हल्के हल्के खराटे उसे सोहा की याद दिला रहे थे। शायद आज की रात वो सोहा की याद में ख़ुद को आज़ाद रखने में कामयाब हो ही जाती अगर वशमा पास ना होती। वशमा का वजूद उसे सोहा को बुलाने नहीं दे रहा था। उसने ज़रा सी गर्दन तिरछी करके उसे देखा। उसकी पलकें सोते हुए हल्की हल्की लरस रही थी, बिल्कुल जैसे सोहा की लरसती थी। उसकी मुठियाँ बिंची हुई थी जैसे कोई मीठा ख्वाब दबोचे हुए हों, बिल्कुल जैसे सोहा की। उसके गुलाबी लब थोड़े से वाह थे, बिल्कुल जैसे सोहा के सोते वक्त। मगर क्या सोहा इस वक्त सो रही होगी? इस ख्याल ने उसे यकदम उठकर बैठने पर मजबूर कर दिया। नवीद मुराद ने आंखें खोलकर उसे देखा। सोया वो भी नहीं था और अब मुनज़्ज़ा को परेशानी के आलम में बैठे देखकर अपने तौर पर अंदाजे लगा रहा था। वो वशमा को यकटक देखे जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। क्या इससे वशमा का वजूद खल रहा है? एक जहरीली सोच नवीद मुराद को बेचैन कर गई। क्या ये आज की रात इस मासूम और बेज़रर बच्ची की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर रही? वो ये सवाल खुद से कर रहा था और उनका जवाब भी उसे खुद ही मिल गया जब उसने मुनज़्ज़ा के मेहंदी लगे हाथों को हल्की सी कपकपाहट के साथ वशमा की जानिब बढ़ते देखा। नवीद मुराद का दिल सुकड़ सा गया। क्या करने लगी है ये मेरी बच्ची के साथ? और फिर उसकी नीमवा आंखों ने उस हाथ को वशमा के माथे पर ठहरते देखा। अब वो होले होले उसके बाल सहला रही थी। उसकी आंखों से अब भी आंसू रवां थे। फिर उसके लरसते होंठों से बड़ा मध्यम सा लफ्ज़ अदा हुआ, सोहा। नवीद को अपने सवाल का जवाब मिल गया। कितना खुद गर्ज हूँ मैं। अपनी बिन माँ की बच्ची को एक ही रात में ये एहसास दिलाना चाहता था कि अब उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। उसके पास बाप के साथ साथ माँ भी है, मगर ऐसा करते हुए मैंने एक बिन बाप की बच्ची की अधूरी ज़िंदगी को बिल्कुल ही खाली कर दिया। उससे उसकी माँ भी छीन ली। उसका बस न चल रहा था कि वो रात के 3:30 बजे नंगे पैर भागता जाए और मुनज़्ज़ा की बेटी को गोद में भर के उठा लाए और वशमा के बराबर लटा दे। अब रात के इस आखिरी पहर को गुजारना उसे और भी कठिन लग रहा था। किधर? शमशाद बेगम के सर में बड़े ज़ोरों का दर्द था। रात के 2-2:30 बजे जाकर तो बिस्तर पर लेटना नसीब हुआ था। उस पे भी हज़ारों फ़िक्रें और परेशानियाँ। वो देर तक अपने दिल के वसवसे और अंदेशे परवीन के सामने बयान करती रही, यहाँ तक कि वो बेचारी बैठे बैठे खुद कितनी देर तक करवटें बदलने के बाद अब वो चाय बनाने उठी थी। गर्म चाय का कप लेकर कमरे की जानिब बढ़ रही थी जब नवीद मुराद को अपने कमरे से निकलते देखा। वो वहीं दरवाजे पर रुक गई, मगर वो माँ पे कोई तवज्जो दिए बगैर बरामदे में टंगी चाबियाँ उतारकर बाहर की जानिब बढ़ने लगा। किधर? आता हूँ माँ। पर सवेरे सवेरे, और वो भी शादी की अगले सवेरे? घर परोनों से भरा हुआ है। ओहो अम्मा, वो झुंझला गया। मेहमान 12 बजे से पहले होश में आने वाले नहीं हैं और मैं आधे पौने घंटे में वापस आ जाऊंगा। वैसे भी मैं कोई ऐसा काम तो नहीं करने जा रहा जिसे दूसरों से छुपाना ज़रूरी हो। फिर आपको मेहमानों की फ़िक्र क्यों लग गई है? ले, क्यों ना फिक्र करूं? सारे पूछेंगे कि लाड़ा सवेरे सवेरे घर से क्यों निकला। उसे तो बेसुध पड़ा सोता होना चाहिए था। उसने हल्का सा कहकहा लगाकर अपने तई बेटे से शरीर सा मजाक करना चाहा, मगर नवीद के चेहरे के जाविये कुछ और बिगड़ गए। की होया? वोटी ने कोई आड़ा लगाया है? शमशाद का माथा ठिनका। सच सच बता माँ को, अगर वाकई ऐसी कोई बात है तो मैं ना परोनू का लिहाज करूंगी ना उसके एक दिन की वोटी होने का। गुत पुट के पेके छोड़ाऊंगी। अम्मा, वो माँ के जारहाना अजाइम के सामने बेबस सा नजर आया। मुझे तो पहले ही इस पक्की उम्र और पक्के बूथे वाली के इरादे ठीक नहीं लगे थे। परवीन ही रीझ गई, वरना मैं तो लाती कोई मलूक सी लड़की, होली सी उम्र वाली, मासूम बीबी और ज़रा माठे ख़ानदान की, साजदा के ख़ानदान की तरह। ऐसी लड़कियां मर्द और सोहरों के आगे सर नहीं उठाती, मगर जिसका पीछा उसके पीछे की तरह तगड़ा हो वो आसानी से नहीं दबती। खैर तू फिक्र न कर, अंदर चल, मैं दिमाग दुरुस्त करती हूँ उसका, अकल ठिकाने आ जाएगी।
اماں خدا کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ اور اپنے کمرے میں جا کر آرام سے چائے پیو۔ ایسا کچھ نہیں ہوا جو آپ کو لگ رہا ہے، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں۔ اوہو، تو میں بھی تو یہی پوچھ رہی ہوں کہ کدھر جا رہا ہے؟ نوید مراد نے ایک گہری سانس بھری، اسے لگا کہ اصل جواب سنے بغیر اس کی ماں ٹلنے والی نہیں۔ میں اپنے لفظ سسرال اس عمر میں ادا کرتے ہوئے اس کی زبان اٹک گئی۔ منزہ کے بھائی کے گھر جا رہا ہوں۔ ناشتہ دینے؟ کیا مطلب؟ اس عجیب و غریب سوال پہ وہ حیران ہوا۔ شادی کی اگلی سویر لڑکی کے پیکے ناشتہ لے کر آتے ہیں، تو ادھر جا رہا ہے، اس لیے میں سمجھی کہ شاید رواج بدل گیا ہو، اب لڑکی والوں کی بجائے لاڑا آپ یہ ڈیوٹی دیتا ہو۔ شمشاد نے بھول پن کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، میں منزہ کی بیٹی کو لینے جا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ایک پل نہ رکا، مبادا اماں کے اگلے سوال کا جواب دینے کا مرحلہ اس سے بھی طویل نہ ہو جائے۔ شمشاد بیگم اس جواب سے اتنی حیران ہوئی کہ فوری طور پہ کوئی رد عمل بھی ظاہر نہ کر سکی۔ نوید کے گھر سے نکل جانے کے بعد جیسے اسے ہوش آیا۔ بیٹی کو لینے؟ اس چھپکلی کو؟ اندھیر ہے اندھیر، ابھی خود کو سسرال میں بسے ایک رات ڈھنگ سے گزری نہیں اور چلی ہے اپنا ٹبر بسانے، اپنے قدم جمے نہیں اور اپنے اولاد کے جمانے لگی ہے۔ نی پروین، اٹھ، ہوش کر، دیکھ تیری منمانی نے کیا چنچاڑا ہے، مرد کو آگے لگانے والی گھسائی ہے میرے گھر میں، کیسے سویرے سویرے ڈنگر کی طرح ہانک کے اسے گھر سے نکالا ہے۔ شمشاد بیگم کا واویلا سن کر پروین تو آنکھیں ملتی باہر نکلی ہی اندر لیٹی۔ منزہ کے دل میں بھی کھٹک پیدا ہوئی، اگرچہ اسے شمشاد کی صرف آواز آ رہی تھی، الفاظ پوری طرح اس تک نہیں پہنچ رہے تھے، پھر بھی اس کا دل سکڑنے لگا۔ اسے لگا جیسے وہی اس ہنگامے کی وجہ ہے، کہیں نوید صاحب نے تو میرے رویے میں ایسا کچھ نہیں کہا جس سے ان کی والدہ اتنی غضبناک ہو رہی ہیں۔ اسے وسوسہ لاحق ہوا اور وہ اپنے رات کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ بے شک اس کا رویہ نوید سے خاصا لیا دیا اور پرتکلف تھا، مگر ایک رات کی دلہن کا یہ گریز قطعی غیر معمولی نہیں کہلایا جا سکتا، جبکہ اس کے برعکس نوید کا خشک رویہ ضرور غور طلب تھا۔ وہ جو اس بات سے خوف زدہ تھی کہ اپنے شوہر کی محبت اور وارفتگیوں کا جواب کس طرح دے گی، اب اس بات پہ ملول تھی کہ نئی دلہن کی پذیرائی اس طرح نہیں ہو سکی جیسے ہونی چاہیے تھی۔ اسے مظہر کی دیوانگیاں یاد آنے لگی، ایک بار پھر نہ چاہتے ہوئے بھی، اور وہ غیر ارادی طور پر مظہر کا موازنہ نوید مراد کی سرد مہری سے کرنے لگی، اور جب اس بات کا احساس ہوا تو خود اپنے بدلتے احساسات پہ دنگ رہ گئی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے منزہ کہ تمہیں ایسا شوہر ملا ہے جو تمہاری طرح خود بھی کسی کی یادوں میں گرفتار ہے، جیسے تم مظہر کی بجائے کسی اور کا خود سے وابستہ ہونا ذہنی طور پہ قبول نہیں کر پا رہی، ایسے ہی شاید وہ بھی اپنی پہلی بیوی کے بجائے تمہیں دیکھ کر ناخوش ہے۔ پھر یہ بھاری بوجھ کیوں؟ یہ تو سوہا۔ اس کے دل نے بھرپور مزاحمت کے ساتھ اس الزام کو جھٹلایا۔ یہ ناانصافی نہیں تو کیا ہے؟ اپنی بیٹی سے ایک رات کی جدائی بھی گوارا نہیں، اور میری بیٹی، اسے مجھ سے الگ کر دیا۔ اس پہ بھی یہ تنتنا کہ اگر میں نے پہلی ہی رات اس کی بیٹی سے وہ لاڈ پیار نہیں کیا جس کی اسے خواہش تھی تو اس بات کا ڈھنڈورا گھر بھر میں پیٹ ڈالا۔ میں نے ایک بن ماں کی بچی کو ممتا دینے سے کب انکار کیا ہے؟ اتنی کٹھور کیسے ہو سکتی ہے ایک ماں؟ مگر نوید صاحب کو مجھے کچھ وقت تو دینا چاہیے تھا۔ یہ کیا کہ صبح صبح ناراضی دکھاتے کمرے سے بھی نکل گئے اور ماں سے بھی شکایت کر دی۔ اس کے دل میں دوسرا گلا توانا ہوا۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 9۔ واو، مجھے اب یہ ناول جو ہے نا وہ پچھلی 1-2 ایپیسوڈ سے نا انٹرسٹنگ لگنے لگ گیا ہے، اور یہ موسٹ انٹرسٹنگ مجھے لگ رہا ہے کہ ایپیسوڈ تھی، اور اب آگے تو کہانی مزید انٹرسٹنگ ہوگی، کیونکہ ایک تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جیسے منزہ اور مظہر کا رشتہ تھا نا کہ مظہر اس کا دیوانہ تھا، مجھے پورا یقین ہے کہ نوید کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اور جیسے ادھر بلا ساس تھی نا، ادھر بھی بلا مل گئی ہے اس کو ایک، اور آلدو کہ وہ بعد میں سدھر گئی تھی وہ بعد کی بات ہے، بعد میں تو کہانیوں میں سب سدھر ہی جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن اور پہلے مجھے یہ لگ رہا تھا جب وہ کلثوم کہہ رہی تھی کہ سوہا کو وہ تھوڑی دیر اپنے پاس رکھے گی، تو مجھے پڑھتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ سوہا اب ادھر ہی رہے گی، اب نہیں آ سکے گی ادھر، تو لیکن اب چونکہ نوید اس کو خود لینے گیا ہے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سوہا بھی آ جائے گی اور وشما بھی ادھر ہوگی، تو آگے جو کہانی ہے نا وہ اس بیس پہ ہوگی کہ
وہ کس طرح دونوں بچیوں میں بیلنس قائم رکھتی ہے، اور وہ بھی اتنی ڈراؤنی ساس کے سامنے. اف. اور ہاں یہ میں سوچ رہی تھی کہ نوید اچھا آدمی ہے تو اس کے ساتھ اچھی گزرے گی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اب ظاہر ہے اس کے پاس ایک مشکل سچویشن ہے کہ 2 بچیاں، ایک اس کے ہسبینڈ کی پہلی بیوی سے اور اس کی پہلے شوہر سے، تو ان میں انصاف تھوڑا مشکل تو ہوگا نا اس کے لیے. تو ہو سکتا ہے نوید ویسے اچھا ہے لیکن اب برا دکھا دے آگے. ہم تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آگے کہانی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے ویسے تو چلے ٹھیک ہے پھر. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار لازمی کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.